کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، لکھو گے پڑھو گے بنو گے نواب۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے وہ دبائیے اور بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کیجیے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں کی لٹریسی ریٹ بہت نیچے ہے، لوگ کم پڑھے لکھے ہیں، خاص طور پہ کاروبار کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت ہی کم پڑھے لکھے، مناسب پڑھے لکھے ہیں، میٹرک ہیں، جیسے ملک ریاض کی مثال لیجیے، مشکل میٹرک ہیں لیکن پراپرٹی ٹائکون ہے۔ کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہا ہوں اور میں نے لوگوں کو اس لیول سے دیکھا کہ جیسے لوگ بنے ہیں، کیسے بنے ہیں، کیا ان کی سٹینڈنگ تھی، کیا وجہ ہوئی، کیا ریزن ہوئی۔ کچھ کو شاید قریشی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بحریہ ٹاؤن میں اور وہ بن گئے، اور کچھ پھر آگے پیچھے ہوئے، پھر نئے لوگ آ گئے۔ تو یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ ہم اگر اپنے کام میں ایک ایجوکیشن رکھتے ہیں، سکل رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، ہمارا اگر اس کے اوپر اچھی ورکنگ ہوگی تو وہ چیز ہمیں پے بیک کرے گی۔ ایسا ہوگا کہ وہ چیز ہمیں پے بیک کرے گی۔ آج سے 10 سال پہلے ایک کمپنی زمین.com جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر۔ انہوں نے ایک ایپ بنائی، ایک ایپلیکیشن بنائی جس کے اوپر وہ تمام ڈیلرز کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس ایڈ لگائیے، اور آپ کے ایڈ جو ہے وہ SEO کرتے تھے اور اس کی وجہ سے لوگ کسٹمر دیکھتے تھے اور وہ ان کو رسپانس آتا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی۔ ان کے جو CEO ہیں ذیشان علی خان، وہ خود ڈیلرز کے ہاں جاتے تھے اور جا کے دیکھتے تھے ان کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے پھر وہ جو ڈیٹا بیس جو ان کو ایڈز آپ کی شکل میں پورا ڈیٹا جو تھا وہ لوگ خود پوسٹ کرتے تھے، ان سے کوئی لوپ لے لیتے تھے، ان کو اس کے اندر وہ اپنے ایڈ پوسٹ کرتے تھے۔ تو تمام کام جو ہے انہوں نے کچھ چند سال لگا کے تمام کام کو ڈیجیٹلائز کر لیا، اپنی ایپ کے اوپر لے کر آ گئے۔ اس کے بعد جو انہوں نے کام کیا وہ سب کو حیران کر دیا۔ اس وقت ان کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کی وہ نہ صرف مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اب بلکہ وہ خود کنسٹرکشن میں آ گئے ہیں، اور وہ انہوں نے اس وقت وہ کوئی $1 ارب کی کمپنی بن گئی ہے زمین.com۔ اور یہ بڑا فنامنل ہے کہ یہ اتنی بڑی گروتھ کیسے ہوئی۔ جو مارکیٹ لیڈر تھے، جو مارکیٹ میں کام کر رہے تھے، وہ کہیں نہیں رہے، اور یہ ایک کمپنی آئی، ایک چھوٹی سی ایپلیکیشن لے کے آئی، اور اس کے ذریعے انہوں نے سارا جو ہے وہ کیپٹلائز کر لیا اور پوری مارکیٹ کو انہوں نے مارکیٹ ہی سویپ کر لی، آپ سمجھیں۔ اس کے بعد جو ڈیلر کمیونٹی تھی وہ بڑے نالا ہوئے کہ جی ہمارا ڈیٹا چوری ہو گیا ہے، اور لوگوں کو خود کالز کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے۔ ایک اتنی بڑی کامیابی جب ہوئی تو پھر لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہوئے، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان سے خفا بھی ہوئے، بائیکاٹ ہوئے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ لیکن پھر لوگوں نے ریئلائز کیا کہ ہم پرانے طریقے سے کام کر رہے ہیں، پیتھیٹک طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے بھی کام میں یہ ان چیزوں کو، ویب سائٹ کو، سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس کو، ڈیجیٹل ایڈ کو، ان تمام چیزوں کو انہوں نے شروع کیا، اور پھر کام کی نوعیت بدلی۔ پچھلے 3-4 سالوں میں جبکہ پلاٹس کے اوپر جو ٹریڈنگ جو ہے اس کے اوپر جو ٹیکسز آ گئے، اس کی وجہ سے پلاٹوں کی ٹریڈنگ رک گئی، اور کنسٹرکشن کی طرف جو ہے وہ رجحان ڈیولپ ہوا۔ کنسٹرکشن کی طرف جب رجحان ڈیولپ ہوا تو کچھ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے کنسٹرکشن کے اندر اسٹیپ ان ہو گئے اور اس میں کام کرنا شروع کر دیا، ان کو کامیابی مل گئی۔ اب ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ ڈفرنٹ طرح سے رن ہوتا ہے۔ اب وہ والا جو کام تھا وہ نہیں رہا جو کبھی ماضی میں پلاٹنگ کی ٹریڈنگ ہوتی تھی پلاٹس کی، اور اب کام جو ہے وہ کام بدل گیا ہے۔ کنسٹرکشن کے آپ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں، پھر آپ اس پروجیکٹ کو ایک اس کی پیج کے تحت لے کے چلتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے پروجیکٹ شروع کیا اور وہ نہیں بنا سکے، اس کی وجہ سے کسٹمر کے اوپر جو ہے بڑا نیگیٹو امپیکٹ آیا کہ یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں، پیسہ تو لے لیتے ہیں، بکنگ تو کر لیتے ہیں، لیکن یہ کام نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کل کو کس طرح سے اپنا پیسہ ریکور کریں گے، یہ بہت بڑا چیلنج پیدا ہو گیا۔ اور جو لوگ نہیں کر سکے، جن کے پروجیکٹ کسی وجہ سے فیل ہوئے، تو وہ جو لوگ ہیں اس کی وجہ سے باقی سارے لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ ڈیفیشٹ ہوا۔ پھر ایک اور جو مارکیٹ کی گیم ہے وہ آئی کہ جی آپ 1 کروڑ روپے انویسٹ کیجئے اور آپ اگلے مہینے سے آپ کرایہ وصول کیجئے 1 لاکھ روپیہ۔ اس کے اوپر لوگوں نے پیسے دیے۔ پھر جب کہ یہ کرونا والا معاملہ آیا اور لوگوں کی آمدنی نہیں ہوئی تو وہ کرایہ دینے سے مجبور ہو گئے، وہ کرایہ کیسے دیں؟ تو ایک اور طرح کا سینیریو ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے پروفیشن کے اندر چیزیں جو اوپر نیچے تبدیل ہوئی ہیں، اس سے سمجھ آئی ہے کہ اس کام میں اب آنے والے ٹائم میں وہی لوگ ایکسل کر سکتے ہیں
जो अपने आप को जदीद तकाज़ों के मुताबिक इक्विप करें, यानी उनके पास टेक्नोलॉजी का इल्म हो, उनके पास डिजिटली वो अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें, अपनी जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें, अपनी हायरार्की के ऊपर काम करें, अपनी कंपनी में वो लोग लेके आए जो कि फेस ऑफ द कंपनी हो, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं इस वक्त। तो रेगुलर तरीके से जिस तरह से शुरू में माल बिक गया था कि आप अपार्टमेंट बेच दें, शॉप्स बेच दें, वो नहीं बिक रही हैं। इस वक्त डिफरेंट सिनेरियो डेवलप हो गया है। यहां आके समझ आती है कि अगेन इस काम में वही लोग बेहतर होंगे, वही लोग आगे जाएंगे, वही लोग तरक्की करेंगे जिनके पास एजुकेशन की बेस होगी। आप मिसाल लीजिए कि जब ये नोकिया के बारे में, जब नोकिया फोन था तो ये नंबर 1 फोन था। जब स्मार्टफोन का दौर आया तो नोकिया से गलती ये हुई कि वो इस तरफ नहीं गए, उन्होंने अपना कोई स्मार्टफोन नहीं लॉन्च किया, इस तरफ काम नहीं किया, उन्होंने कहा हमारा बिक रहा है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन वक्त आया कि नोकिया मार्केट से खत्म हो गया, क्योंकि स्मार्टफोन ने बहुत बड़ी जगह जो ले ली और उसके ऊपर डिफरेंट फोन जो है वो बहुत कामयाब हो गए और नोकिया वो नहीं कर सका। बाद में उसने किया लेकिन वो सारी मार्केट खो चुका था। बिल्कुल इसी तरह से ये रियल एस्टेट सेक्टर में भी यही हुआ है कि जो लोग जिन्हों के पास मार्केट थी वो लोग अपने वक्त के तकाजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, तो बाहर से एक प्लेयर आया और जिसने अपनी एक एप्लीकेशन के जरिए पूरी मार्केट को जो है वो अपनी लपेट में लिया और अब वो सबसे कामयाब तरीके से काम कर रहा है। अब जमीन से निकल के, जमीन.com से निकल के और बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो डिफरेंट कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक मार्केट में एक डिफरेंट सिनेरियो जो है वो सामने आ रहा है। तो नॉलेज इकोनॉमी है, जिन्हों के साथ नॉलेज होगा, अपने काम के ऊपर महारत होगी, अपने काम के ऊपर बेहतर तरीके से जो काम कर रहे होंगे वही आगे बढ़ेंगे, वही काम करेंगे और वही तरक्की करेंगे। तो हमें अपने काम के ऊपर महारत के लिए एफर्ट करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या नई नई चीजें हम सीख रहे हैं, नई टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे लेके चलेंगे और हम एक बेहतर और बड़ी कंपनी के तौर पे सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाइए और बेल आइकन है इसको भी प्रेस कीजिए।